اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما سورۃ الفرقان کا آخری رکوع ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ تمام کی تمام برکات اور خیریں اللہ کی جانب سے ہیں، تو اسی بنیادی اور مرکزی مضمون کا یہاں اعادہ کیا گیا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ ذات، الذی جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں بڑے بڑے برج پیدا کیے۔ بروج برج کی جمع ہے، اور برج بڑے بڑے ستاروں سیاروں کو بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے برج ان راستوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ جن راستوں اور مداروں پر چاند سورج ستارے گردش کر رہے ہیں، ان کو بھی برج کہا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے معنی مفسرین نے لکھے ہیں، لیکن یہ دو معنی آپ ذہن نشین فرما لیجئے کہ یا تو برج سے مراد بڑے بڑے ستارے سیارے ہیں، اور یا برج سے مراد وہ راستے جن راستوں میں جو ہے وہ ستارے اور سیارے گردش کر رہے ہیں وہ مراد ہیں۔ تو دونوں باتیں مراد ہو سکتی ہیں۔ بابرکت ہے وہ ذات الذی جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے پیدا کیے ہیں، یا جس نے آسمان میں ستاروں کے راستوں کو پیدا کیا ہے، وہ ذات بڑی بابرکت ہے۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور مزید یہ کہ اس نے بنا دیا فیہا آسمان میں سراجن چمکتا ہوا چراغ، روشن چراغ، وقمرا منیرا، اور اس نے بنایا چاند منیرن روشنی والا چاند۔ چاند کے ساتھ منیر یعنی وہ روشنی جو کسی دوسرے سے حاصل کی گئی ہے، چونکہ چاند کی روشنی وہ سورج سے حاصل کی گئی ہے، اس لیے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنایا رات کو اور دن کو خلفتاً، ایک دوسرے کے آگے پیچھے۔ معنی یہ ہوا کہ رات جیسے ہی ڈھلتی ہے تو دن شروع ہو جاتا ہے، اور دن جیسے ہی غروب کو ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی رات اور دن کے درمیان میں ٹکراؤ اور تعارض نہیں ہے۔ اس کو ایک اور جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اور وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، دن اور رات کو ہم نے دو نشانیاں بنایا۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی نشانی کو ہم نے دھیما کر دیا،
وجعلنا آیۃ النہار مبصرا، اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا، لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو۔ رات کو دھیما اس لیے بنا دیا تاکہ رات کے اندر آپ آرام کر سکو، سکون کر سکو۔ ہر چیز رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں اپنے اپنے گھر کو اور اپنی اپنی آرام گاہ، رہائش گاہ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور جا کر چھپ جاتی ہے۔ یہ رات کا مقصد ہے، اور دن کا مقصد معاش کو اختیار کرنا، روزی کے اسباب کو تلاش کرنا، یہ دن کا مقصد سمجھایا۔ اور ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ سورج ایک نظام کے مطابق چل رہا ہے، یہ اس پاک پروردگار کا تقدیری نظام اور فیصلہ ہے، اور اسی طرح سے چاند اس کے پیچھے ہے، اور فرمایا للشمس ينبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج چاند کے نظام میں مداخلت کرے یا چاند سورج کے نظام میں مداخلت کرے۔ مثال کے طور پر 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات ہے مثال کے طور پر، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آج اچانک ایک دن جو ہے وہ رات 2 گھنٹے بڑھ جائے، دن 2 گھنٹے کم ہو جائے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو نظام اللہ کا مقرر کردہ ہے، کتنا روزانہ بڑھنا ہے، کتنا روزانہ گھٹنا ہے، اسی حساب سے اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے، اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہے۔ کہا یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی جو روزانہ ہر انسان دیکھتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جعلنا اللیل والنہار، اور ہم نے رات اور دن دونوں کو ہم نے اس طرح سے کر دیا ہے، جعل اللیل والنہار، رات اور دن کو خلفۃ لمن اراد، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتا ہوا، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، یہ اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرے یا اس شخص کے لیے جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے۔ پتہ یہ چلا کہ دن کے نکلنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے، اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا، جس نے ہمیں ایک دن اور عطا فرما دیا، ایک دن اور ہمیں دے دیا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا۔ تو یہ دعا کرنے کی ہے۔ صبح اٹھتے ہی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، صبح ہو گئی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری روح کو واپس کر دیا، تو نے مجھے پھر سے زندہ کر دیا، پھر سے میں اپنے کاموں میں لگوں گا۔ اللہ سے مدد مانگی جائے کہ اللہ آج دن کو، کتنی خوبصورت دعا، اللہم اجعل اول ھذا النہار فلاحا واوسط نجاح، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اس دن کا ابتدائی حصہ کامیابی والا، درمیانی حصہ فلاح کا اور والا، آخری حصہ نجات والا۔ اسی طرح سے رات آتی تو یہ دعا مانگتے، صبح یہ دعا مانگتے، اے اللہ اس دن کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اس دن کی برکت کا سوال کرتا ہوں، اس دن میں مدد کا سوال کرتا ہوں۔ یہ سب وہ دعائیں ہیں جو صبح صبح کو آپ کیا کرتے تھے۔ مسلمان کی زندگی ایسی ہوتی ہے۔ یہ کون سی زندگی ہے کہ صبح نہ نماز کا احساس، اور اگر پڑھی بھی تو وہ جلدی جلدی پڑھ کر پھر سو گیا۔ جو پڑھتے ہیں وہ بھی بس پڑھ کے پھر بستر پر، اور پھر 11 بجے اور 12 بجے اٹھے، نہ اللہ کا نام، نہ کوئی دعا، نہ کوئی ذکر، نہ اذکار۔ یہ تو خاص وقت ہے اذکار کا۔ تو اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام فرمایا کریں۔ مناجات مقبول ایک کتاب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ساری دعائیں جو آپ نے مانگی وہ ساری اس میں انہوں نے جمع کر دی، اور منزلیں متعین کر دی، بھائی ہفتے کو یہ پڑھ لیا کرے۔ ظاہر ہے روزانہ ایک آدمی پوری دعائیں تو نہیں پڑھ سکتا، بہت زیادہ ہے، تو پوری روزانہ نہ پڑھ سکے تو کم از کم 7 دنوں میں ایک ایک کر کے 7 حصے بنا دیے۔ یہ ہفتے کو پڑھ لے، یہ اتوار کو پڑھ لے، یہ ویر کو پڑھ لے، یہ منگل کو، اس طرح سے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ وہ ساری کی ساری دعائیں آپ کی زبان پر آ جائیں گی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی ہیں، وہ سب دعائیں اس میں آ جاتی ہیں۔
عام طور پر جو 40 دعائیں، جو چھوٹی چھوٹی 40 دعائیں روزمرہ کی، بیت الخلاء جانے کی، نکلنے کی، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، سونے سے جاگ کر، یہ دعائیں بھی عام طور پر ہمیں یاد نہیں ہوتی، اور 2-4 جن کو ہوتی بھی ہیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، توفیق نہیں ہوتی، اللہ کی طرف رجوع کا مزاج ہی نہیں رہا۔ تو یہ دیکھیے لمن اراد ان یذکر، یہ اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت ہے، یہ لمن ارادہ، یہ دن رات کا بدلنا یہ اس شخص کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیے، یہ دلائل اس شخص کے لیے ہیں جو دلائل سمجھنا چاہے، او اراد شکورا، یا شکر ادا کرے، یہ نعمتیں ہیں، دن رات کا آنا یہ بڑی نعمتیں ہیں، سورج اور چاند کا نظام اور ستاروں کا نظام یہ انسان کے لیے بڑی نعمتیں ہیں۔ وعباد الرحمن، آگے بڑا اہم مقام آ رہا ہے، اور یہ اللہ کے مقرب بندے، خاص الخاص بندے، ان کی صفات یہاں ذکر ہیں کہ اللہ کے خاص الخاص بندے کون ہیں، جن بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہا اور ان کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، اور ان بندوں پر فخر کر رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ بندے تو سارے کے سارے اللہ ہی کے ہیں، سب اللہ ہی نے بنائے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بہت مقرب ہیں، جو اللہ کے بہت ہی قریبی ہیں، اور ایسوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رشک، اللہ پاک فخر کر رہا ہے ایسے بندوں پر، ملائکہ کے سامنے تذکرہ کرتا ہے ایسے بندوں کا کہ دیکھو یہ کتنے میرے مقرب بندے ہیں، کتنے خاص الخاص بندے ہیں، کیا صفات ہیں۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، یہ عباد لوگ نام رکھ لیتے ہیں، عباد تو جمع ہے نا، عباد الرحمن، عباد اللہ کہتے ہیں، قرآن سے ہم نے نام نکالے، نہیں، اس کو عباد کے بجائے عباد کہنا چاہیے، عباد، عباد ایک، اور عباد بہت سارے بندے، تو یہاں پر بہت ساروں کی بات ہے نا، عباد الرحمن، تو لفظ عباد ایک آدمی کا اگر نام رکھنا ہے تو پھر آپ عباد رکھیں، نہیں عباد نہیں رکھیں، عباد، عین کے زبر اور با کے اوپر شد ہوگی، عباد، وہ مبالغے کا صیغہ ہو جاتا ہے، مبالغے کا لفظ ہو جاتا ہے، مانا بہت زیادہ اللہ کی بندگی کرنے والا، اور عباد الرحمن کا معنی اللہ کی بندگی کرنے والے، تو آپ خود سوچیں کہ یہ معنی تو درست ہی بنے گا نا، اس لیے کہ وہ تو ایک ہے جس کا ہم نام رکھ رہے ہیں، تو عباد الرحمن کوئی نام نہیں بنے گا، عباد الرحمن بہترین نام ہے، اچھا نام ہے۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، جن کی پہلی صفت تواضع ہے، اللہ اکبر، پہلی صفت تواضع، الذین یمشون، جو چلتے ہیں، علی الارض، زمین پر، ہونا، عاجزی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، ولا تمش فی الارض مرحا، حضرت لقمان نصیحت کر رہے ہیں، زمین پر اکڑتے ہوئے مت چلا کرو، زمین پر اکڑتے ہوئے مت چلا کرو، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ متکبر کو پسند نہیں کرتا، اکڑ کر مٹک کر چلنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو اٹک کر مٹک کر چلنا، تکبرانہ انداز سے چلنا، یہ انداز کوئی اچھا نہیں ہے، مردوں کو قدم اٹھا کے چلنا، بہت تیز رفتار بھی نہ ہو، بہت دھیمی رفتار بھی نہ ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا بہت دھیمے خرامے چل رہا ہے، درہ اٹھا لیا، ہاں تم بیمار ہو؟ نہیں۔ معذور ہو؟ نہیں۔ پھر یہ کیسے چلنا؟ آئندہ کے لیے ایسے چلے تو ماروں گا، پٹائی کروں گا، سیدھے ہو کے چلو، سمجھے بھائی؟ تو مرد کی طرح چلنا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا جو انداز احادیث میں نقل کیا گیا، کیا خوب انداز تھا، ایسے جمع کے آپ قدم رکھتے تھے، اور قدم اٹھا کے چلتے تھے، گھسیٹ کے نہیں چلتے تھے، قدم اٹھا کے، اور پوری طاقت کے ساتھ قدم کو اٹھاتے تھے، جیسے کیچڑ میں آدمی کا قدم پھنس جاتا ہے تو آدمی ذرا طاقت سے اس کو کھینچتا ہے، اس طرح سے قدم اٹھاتے تھے۔
سامنے کی طرف جھک کے چلتے تھے. تو یہ ہے یمشون علی الارض ہونا، تواضع کے ساتھ چلنا. آپ علیہ السلام نے فرمایا راستوں میں مت بیٹھا کرو، راستوں میں نہ بیٹھا کرو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مجبوری ہو تو. اب اس زمانے میں یہ تھا کہ گھر ایسے تو نہیں تھے جیسے آج گھر ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، بیڈ روم الگ ہے، ڈرائنگ روم الگ ہے، ٹی وی لاؤنج الگ ہے، فلاں روم فلاں روم فلاں روم سب ہے. اس زمانے میں بہت چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے. اب ایک آدمی آیا ہے، خصوصی کوئی بات کرنی ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے، آپ سے کوئی لین دین ہے، تو عام طور پر باہر بیٹھ جاتے تھے، گھر سے باہر کہیں چوراہے میں، چوک میں، گلی میں بیٹھ جاتے تھے. مہمان نوازیاں بھی ہوتی تھی، لیکن گھروں کی تنگی کی وجہ سے اس طرح سے بیٹھنے کا رواج تھا. آج کل تو ٹائم پاس کرنے کے لیے گھر سے باہر بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر ضروری ہے تو پھر راستوں کا حق ادا کیا کرو. کہا پھر راستوں کا کیا حق ہے؟ کہا گزرنے والے کو سلام کیا کرو، یہ حق ہے. نظروں کو نیچا رکھا کرو، یہ حق ہے. کسی تکلیف دہ چیز کو سامنے دیکھو، اس کو ہٹا دیا کرو، یہ پھر راستوں کے حق ہے. یہ سب تواضع اور عاجزی اور انکساری میں آتا ہے، چلنا عاجزی کے ساتھ. اور یہ یاد رکھیے گا، اس سے چلنا صرف مراد پیدل چلنا نہیں ہے، سواری پر چل رہا ہے. تو آج کل تو جوانوں کو آپ دیکھتے ہیں جب موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہوائی جہاز پہ چل رہا ہے. اللہ کے بندو کتنی اذیت ہے، کتنی اذیت ہے. وہ ایک تیز سے جب ریس دیتا ہے تو قریب جس گھر کے پاس سے گزر رہا ہے اس کی نیند خراب، اس کا آرام خراب، پھر ایک دم سے ہارن جہاں چاہے مرضی ہے دبا کے ہارن بجا دیا. یہ ایک اخلاق تھوڑی ہے، تو بد اخلاقی کی زندگی ہے. تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بچوں کی بھی تربیت کرو، بیٹا روڈ پر بھی اہتمام کے ساتھ، وقار اور سنجیدگی کے ساتھ چلو. دور سے نظر آ جاتا ہے ایک وہ بچہ، وہ جوان جو کسی پڑھے لکھے، کسی اچھے تربیت یافتہ گھرانے کا جوان ہے، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے اور ایک عام لفنگا، دونوں میں بہت بڑا فرق نظر آتا ہے. جلد بازی کیا ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے. یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے خاص بندے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اکڑ کر نہیں چلتے. راستے کا حق چھوڑتے ہیں، دوسرے کا حق چھوڑتے ہیں. راستہ اس کا ہے، وہ اس کا حق چھوڑو. سارا راستہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ کوئی ٹھیک تھوڑی ہے. راستے میں جہاں چاہ پارکنگ کر دی، یہ کوئی اچھا ہے؟ کمال ہے. راستے کو خراب کر دیا، گھر سے باہر جناب کیا کیا ہے، وہ پانی چھوڑ دیا. اپنے گھر صاف کر رہے ہیں، سارا روڈ خراب ہو رہا ہے. یہ سب چیز دیکھنے کی. نمبر 2، اسی کے ضمن میں یمشون علی الارض ہونا، اسی کے ساتھ ایک اور خوبی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. گفتگو کیسی ہوتی ہے؟ جب کسی جاہل سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلامتی کی بات کہہ دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ان سے الجھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ الجھتے نہیں ہیں، الجھاوے کا جواب سلجھاوے سے دیتے ہیں. نرم بات کہہ کر وہاں سے جان چھڑا کے آگے چل دیتے ہیں. نہیں، اس نے مجھے ایک کہی ہے تو میں 2 سناؤں گا. نہیں، یہ عباد الرحمان کا کام نہیں ہے کہ ایک کے بدلے میں 2، اینٹ کا جواب پتھر سے. وہ عباد الرحمان کا کام یہ نہیں ہے. عباد الرحمان کا کام یہ ہے اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام علیکم لا نبتغي الجاہلین. جب بیہودہ بات کو سنتے ہیں تو اعراض کر لیتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. بیہودگی کا جواب بیہودگی سے نہیں دیتے اور کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، بھائی ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے. ہم اس قسم کی جہالت والے کام نہیں کرتے. تو ہر جگہ کوئی جواب دینا ہی بہادری نہیں ہے، جواب کو چھوڑ دینا یہ بھی تو بہادری ہے نا. غصہ آیا ہے، گالی کی بات آئی ہے، اس کو روک دینا یہ بھی بہادری ہے. اور بڑی بہادری تو یہی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو بہادری کہا ہے. لیس الشدید بالسرعہ، بہادری یہ نہیں ہے کہ کسی کو تم نیچے زیر کر دو. بہادری یہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے، یہ بڑی بہادری ہے.
کسی نے بری بات کہہ دی، غصہ آیا، بہت کچھ کہہ سکتا تھا لیکن نفس کو دبا لے، یہ بھی بہادری ہے۔ تھپڑ لگا دینا، گھسا لگا دینا، لات مار دینا، یہ کوئی بہادری تھوڑی۔ تو اس طرح سے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، انجان لوگ بات چیت کرتے ہیں، آداب سے ناواقف بات کرتے ہیں، تو قالوا سلاما، سلامتی کی بات کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ دوسری خوبی وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور فرمایا جو راتیں گزارتے ہیں، یبیتون لربہم، رات گزارتے ہیں اپنے پاک پروردگار کے سامنے، سجدن و قیاما، سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں۔ اللہ اکبر، لمبی لمبی راتیں، سردیوں کی طویل راتیں، ان راتوں میں اگر قیام نصیب نہ ہو تو کب نصیب ہوگا؟ ان راتوں میں اگر مناجات اللہ پاک کے ساتھ آدمی نہ کر سکے اور راتوں میں اٹھ کر 2 رکعت 4 رکعت نماز نفل ادا کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکے تو آخر کب کرے گا؟ کب تہجد پڑھے گا؟ دنیا میں جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے بزرگ جتنے بھی گزرے ہیں، کوئی بھی تہجد کے بغیر نہیں ہے۔ تہجد کے بغیر ولایت کا دعویٰ ہو ہی نہیں سکتا، ولی بن ہی نہیں سکتا، اللہ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا بغیر تہجد کے۔ اس لیے اللہ نے اپنے خاص بندوں کی نشانی ذکر فرمائی ہے، یبیتون لربہم، رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور قیام میں۔ رات گزارتے ہیں تو سوتے بھی ہوں گے لیکن کچھ سوتے ہوں گے، زیادہ وقت ان کا گزرتا ہے رات میں اللہ کے سامنے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ پاک نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ساری رات قیام کیجیے، ساری رات نہیں تو قلیل کم کر لے، آدھی کر لیجئے، اب انقص منہ قلیلا، ثلث 1/3 کر لیجئے، 1/4 کر لیجئے، 1/3 1/4 جو ہو سکے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے بعض بیمار ہوں گے، بیمار فرض بڑی مشکل سے پورا کرتا ہے، اور بعض تم میں سے مسافر ہوں گے، سفر میں فرض نماز بھی کم ہو جاتی ہے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور بعض دینی مشغولیت قتال فی سبیل اللہ میں مشغول ہوں گے۔ 3 اعذار ذکر فرمائے، بیماری، سفر، قتال، یعنی دینی مصروفیت۔ اس کے باوجود بھی فقرؤوا ما تیسر من، پھر بھی کچھ نہ کچھ رات کو قرآن ضرور پڑھا کرو تہجد۔ خلاصی ان کو بھی نہیں دی ہے۔ یہی وجہ کہ آپ علیہ السلام سفر حضر میں ہمیشہ تہجد کا اہتمام فرماتے تھے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کا حصہ وہ ہم نے آپ کو اضافی عبادت دی ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اس اضافی عبادت کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ مقام محمود صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو ملے گا۔ جب بھی طے شدہ بات ہے کہ مقام محمود ایک ہی شخص کو ملے گا، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ بلند مقام اللہ عطا فرمائے گا، اس کے باوجود بھی تہجد پڑھیے، اس پر اللہ پاک آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ اللہ جب آپ نے لکھ دیا ہے میرے لیے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آپ تہجد پڑھیے۔ جو آدمی تہجد کا اہتمام کرے گا، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ ان کو مقام محمود عطا کرے گا۔ امت میں سے جو آدمی تہجد کا اہتمام کرے گا، اللہ اس کو مقام محمود کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا کرے گا۔ اس کا اہتمام کرو تہجد کا، کچھ نہیں تو رات کو 2 رکعتیں تو پڑھ لیا کرو بھائی۔ اصل حصہ اول تو یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھیں، نہیں اٹھ سکتے سونے سے پہلے 12 بجے سو رہے ہیں، باوضو ہو کر 2-4 رکعتیں نماز نفل ادا کر لیا کریں۔ ارے یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ادنا درجہ تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی 2 نفل پڑھ لیا کرو بھائی، لیکن آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔
10 سال سے 15 سال سے عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ رہا ہے تو تھوڑا سا آگے تو بڑھو، اب سونے پر آ جاؤ. سونے سے پہلے باوضو ہو کر، اس وقت فرض آپ پر نہیں ہے لیکن آپ باوضو ہو رہے ہیں صرف ان نوافل کے لیے، تہجد کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے. اس وقت کوشش کریں. پھر کچھ وقت کے بعد اللہ پاک آپ کو توفیق دے دے گا رات کے آخری حصے میں مناجات کرنے کی، کہ جس وقت میں اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کوئی سائل ہے، کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے، کوئی رزق چاہنے والا ہے، کوئی فلاں چیز چاہنے والا ہے. یہ اس وقت اللہ کی طرف سے آوازیں آتی ہیں جب رات کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے. تو اس وقت تو ہم سو رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ پھر ہماری پریشانیاں کیسے دور ہوں گی؟ اللہ اکبر. اس لیے تہجد کا اہتمام فرماؤ بھائی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ایک اور جگہ ان کی فضیلت یوں ذکر فرمائی الف لام میم سجدہ میں. تتجافى جنوبهم، ان کے پہلو رات کو بستروں سے جدا رہتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں ساری ساری رات اللہ سے امید رکھتے ہوئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہوئے. اور جو مال ملتا ہے اس میں سے، ہر مال میں سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسوں کو کہا جائے گا قیامت کے دن اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. جو یہ تہجد کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی انسان نہیں جانتا کہ اللہ پاک نے ان کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے. مت پوچھو. اور حدیث میں اس کی یوں تشریح آئی ہے کہ میں نے اپنے ایسے بندوں کے لیے وہ تیار کر کے رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی دماغ اور دل پر خیال تک نہیں گزرا. ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی. یہ تہجد پر ملے گا. اور یہ ایسی نماز ہے چپکے چپکے کی نماز، بہت سارے گناہوں سے بچنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے. اور اس لیے حدیث میں آتا ہے علیکم بقیام اللیل، رات کا قیام کیا کرو. فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے یہ. اور اسی طرح سے فرمایا یہ شیطان کو دور کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے اور گناہوں کی معافی کا بھی بہترین ذریعہ ہے. اس سے گناہ دھلتے ہیں. قیام اللیل سے، تہجد کی نماز سے شیطان اس سے دور ہوتا ہے. تمہیں تمہارے رب کی رضا نصیب ہوگی. تو ہر آدمی کی ضرورت ہے کہ اگلے دن جب میں صبح کروں تو شیطان کے شر سے اور فتنے سے میں بچ سکوں. تو رات کو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرو. سارے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس کا اہتمام کریں، گھروں میں بھی اہتمام کروائیں. کتنی دیر لگتی ہے، کتنی دیر لگتی ہے، کون سے گھنٹے لگتے ہیں. باوضو ہو کر 2 رکعت نماز نفل، 4 نفل، 6 نفل، جو سہولت ہو سکے پڑھ کر 5 منٹ 10 منٹ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، دعا کرو. کچھ بھی نہیں، دعا کو نہیں ذہن میں آ رہا ہے تو اب ہاتھ پھیلا لو، بھیک مانگنے والے کی طرح اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لو بس. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا دوسری خوبی یہ ہے کہ اپنے پروردگار کے سامنے سجدے میں رہتے ہیں، قیام میں رہتے ہیں. تیسری خوبی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یقولون جو یوں کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ دور کر دیجئے ہم سے جہنم کا عذاب. اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دیجئے. یہ کب مانگتے ہیں؟ دن میں، رات میں، ہم وقت یہ دعائیں کرتے ہیں. ان عذابها کان غراما، بے شک عذاب جہنم غرامن سخت ہے، سخت لازم ہو جانے والا ہے، غرام لازم ہونے والا. انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بہت بدترین جگہ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. مستقر رہنے کی جگہ، مقام ٹھکانہ، بہت بدترین ٹھکانہ اور بدترین رہنے کی جگہ ہے جہنم. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. چوتھی خوبی والذین اذا انفقوا، عبادات مالیہ اعتدال میں، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا.
یہ چوتھی خوبی ہے اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا. والذین اذا انفقوا، فرمایا جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، اسراف نہیں کرتے، لم یسرفوا اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا بخل نہیں کرتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اس کے درمیان میں سیدھے سیدھے چلتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں. ضرورت کی جگہ پر خرچ کرنے والی جگہ پر خرچ کرتے ہیں اعتدال کے ساتھ، اور بخل تو بالکل نہیں کرتے. جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے، جو واجب ہے خرچ کرنا، بیوی پر، بچوں پر، ماں باپ پر، اقربا پر، وہاں سے پیسہ چھپا لیتا ہے، نہیں خرچ کرتا، یہ بخل کہلاتا ہے. مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ جو پیسہ اللہ پاک نے اس کو عطا فرمایا، سورۃ النور میں بڑی تفصیل آئی ہے، وہاں ہم نے بڑی تفصیل بیان کی تھی، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ اس مال میں سے دو جو اللہ کا، آتوہم من مال اللہ، اللہ کے مال میں سے دو، اللہ کے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. تو اللہ پاک نے مال کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اللہ کا مال ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مسلمان کے پاس جو مال آتا ہے اپنی کمائی سے، حلال طیب پاکیزہ کمائی سے، یہ مال اس میں صرف اس کا اپنا حق نہیں ہے، اس میں اس کا حق ہے، اس کی بیوی بچوں کا حق ہے، اس کے ماں باپ کا حق ہے، اس کے اقربا اعزاء کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، غرباء کا حق ہے، پردیسیوں کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے، یہ سب کا حق ہے. اس میں آدمی سمجھتا ہے کہ بس یہ صرف میرا مال ہے، میں نے کمایا. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کا جو کمایا ہوا مال ہے، اور وہ آپ کا مال الاہم فالاہم، درجہ بدرجہ سب سے زیادہ ضرورت آپ کو، پھر بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، پھر دور کے رشتہ دار، ان کو ضرورت ہے. ہاں یہاں سے بچے تو پھر بعد میں رشتہ داروں پر لگاؤ، رشتہ داروں سے جو بچ جائے وہ دیگر غربا مساکین پر لگاؤ، ان سے بچ جائے مسافروں پر لگاؤ، یوں خرچ کرو مال. تو اس مال میں دوسروں کا حق وابستہ ہے. لہذا ایک آدمی نے کسی زندگی میں کسی غریب پر خرچ نہیں کیا، کسی مسافر پر اس نے خرچ نہیں کیا ہے، کسی جو ہے اعزاء اقربا میں سے کسی رشتہ دار پر خرچ نہیں کیا اس نے، تو اس نے مال کا حق تھوڑی ادا کیا. یہ خیال کرنے کی بات ہے. اس لیے فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جو خرچ کرتے ہیں تو اسراف بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخل بھی نہیں کرتے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور اس کے درمیان میں افراط اور تفریط سے بچ کر چلتے. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، پانچویں قسم، لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو نہیں ٹھہراتے اللہ کے ساتھ کسی کو الہ، اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، شرک سے بچتے ہیں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. پانچویں بات کیا ہو گئی؟ شرک نہیں کرتے. چھٹی بات وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق قتل نہیں کرتے. ساتویں بات کیا ہو گئی؟ وَلَا يَزْنُونَ، زنا نہیں کرتے. کتنی باتیں ہو گئی؟ یاد رکھیے. اب یہ جو تین چیزیں یہاں پر ذکر فرمائی ہیں، لا يدعون، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. نمبر 2 ولا يقتلون، قتل نہیں کرتے. اور نمبر 3 ولا يزنون، زنا نہیں کرتے. یہ تین گناہ، شرک، قتل، زنا، ان تین گناہوں کو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ام الخبائث، تمام کے تمام گناہوں کی بنیاد کہا ہے. یہ تمام گناہوں کی بنیاد ہیں یہ تین گناہ. کیسے؟ تو والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید لگانا شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ شرک کی طرف جاتا ہے. اور ایک جگہ پھر شرک ایسا آ جاتا ہے کہ اس شرک کو کرنے کے لیے اسلام کا بارڈر کراس کر کے کفر میں داخل ہونا پڑتا ہے، آدمی کفر میں چلا جاتا ہے. دوسرا گناہ قتل. قتل کیا ہوتا ہے؟ یہ نفرت کی وجہ سے ہوتا ہے. نفرت پلتے 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 کہاں تک لے جاتی ہے؟ قتل تک. بغض، عداوت،
کینہ. پہلے کیا ہوتا ہے؟ جو کینہ اور بغض ہے اندر اندر رہتا ہے، سامنے آتا ہے تو چہرے پر سخت ناگواری آ جاتی ہے، کیوں آیا میرے ساتھ؟ اب یہ اندر دبا ہوا ہے. پھر کچھ وقت کے بعد وہ کینہ، وہ نفرت، وہ بغض منہ پر آنا شروع، زبان پہ آتا ہے، کیسا آدمی، ایسا آدمی، ایسا آدمی. پھر اس کے بعد غیبتوں کی طرف جاتا ہے، پھر اس کے بعد سامنے آتا ہے تو کبھی ہاتھ اٹھنا چاہتا ہے، اور بالآخر آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ جان سے نمٹا دو اس کو. یہ قتل ہے. تو یہ کیا ہے؟ نفرت کی انتہا. سمجھے بھائی؟ اور اس کے بعد ولا یزنون، یہ کیا ہے؟ خواہشات کی پیروی. جو جی میں آیا وہ کیا، جو جی میں آیا وہ کیا، کرتے 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 اس کی انتہا جا کر زنا پر ہوتی. تو اس لیے ان تین جرائم کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ عباد الرحمن جو ہیں وہ اس قسم کے جرائم سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. والذین لا یدعون، پانچویں بات تھی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اور چھٹی بات ولا یقتلون النفس، کسی نفس کو قتل نہیں کرتے، التی حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کر دیا قتل کرنا، الا بالحق، مگر حق کی وجہ سے. قتل حق کی وجہ سے. وہ کون سا قتل ہوتا ہے جو حق کی وجہ سے؟ کوئی مرتد ہو گیا، اسلامی عدالت اس کو دوبارہ سے اسلام کی طرف دعوت دے گی، قبول نہیں کرے گا، 3 دن کے اندر اس کی گردن مار جائے گی. یہ ہے قتل حق. کسی نے زنا کیا، شادی شدہ ہے، اس کو رجم کر کے پتھر مار کے سنسار کر دیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں قتل حق. اور نمبر 3، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اسلامی عدالت جو ہے قصاص لیتی ہے اور اس قاتل کو قتل کرتی ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ قتل حق. یہ 3 طرح کا قتل حق ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور زنا بھی نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جس نے ایسا کیا اس نے بہت بڑا گناہ کمایا، بہت بڑا گناہ کمایا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. إِلَّا مَن تَابَ، ہاں یہ 3 گناہ ذکر کیے نا، شرک، قتل، زنا. إِلَّا مَن تَابَ، کیا ان گناہوں سے توبہ ممکن ہے؟ ہاں ہاں. الا من تاب، جس نے توبہ کر لی. وعمل عملا صالحا، اور اس نے اپنے اعمال صالحہ کر لیا. وآمن، توبہ کرنے کے بعد آمنہ کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان لایا. وہ ایمان تو پہلے سے لایا ہوا ہے، ایمان پر جم گیا، استقامت اختیار کی. وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کرتا رہے. تو اگر توبہ کرنے کے بعد اپنی زندگی بدل دے، یہ مراد ہے. وعمل عملا صالحا، توبہ کرنے کے بعد کیا کر لے؟ زندگی بدل لے. تو پھر کیا ہوگا؟ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ پاک ایسوں کے گناہوں کو بدل دے گا نیکیوں سے. گناہوں کو بدل دے گا کس چیز سے؟ نیکیوں سے. کیوں؟ زندگی بدل دی ہے اس نے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے دربار میں لایا جائے گا اور اس کے گناہ دکھائے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو دکھائے جائیں گے. یہ گناہ تو نے کیا ہے؟ جی کیا تھا. یہ کیا ہے تو نے؟ جی یہ بھی کیا تھا. یہ کیا ہے؟ جی یہ بھی کیا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب کچھ کھلے گا سامنے. پھر اللہ پاک فرمائیں گے ٹھیک ہے، تو نے توبہ کر لی تھی اور تو نے اپنی زندگی کو بدل دیا تھا، تو ان سب گناہوں کے بدلے میں تمہیں آج نیکیاں دوں گا. اور پھر وہ اللہ پاک سے کہے گا یا اللہ وہ فلاں گناہ میں نے کیا تھا وہ تو نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ وہ ایک اور کیا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ ایک اور بھی کیا تھا میں نے، وہ کہاں ہے؟ پہلے تو چھپا رہا تھا کہ یار وہ ظاہر نہ ہو جائے، وہ ظاہر نہ ہو جائے، ابھی خود بولے گا اللہ وہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا. اللہ اکبر. تو یہ گناہ نیکیوں سے بدلتے ہیں کب؟ جب زندگی آدمی بدلے. توبہ کر کے آدمی زندگی بدل دے، اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ دے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے، سنیے گا. کہتے ہیں تائب، توبہ کرنے والا وہ شخص نہیں ہے، توبہ کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو صرف زبان سے توبہ کر لے. توبہ اس وقت مکمل نہیں ہوگی، اس وقت تک مکمل نہیں ہو جب تک اپنے کپڑے بھی نہ بدل دے، جب تک اپنا بستر بھی نہ بدل دے، جب تک اپنا کھانا بھی نہ بدلے، جب تک اپنی دوستی نہ بدلے،
سب چیزوں کو بدلنا ضروری ہے۔ پوچھا گیا اس بدلنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جسم پر جو حرام کے، شہرت کے، تکبر کے کپڑے ہیں ان کو اتارے، تواضع کے کپڑے لائے، عاجزی انکساری والا کپڑا پہنے، ایسا کپڑا جس کو پہن کر تکبر آتا ہے اتارے اسے، حرام مال سے خریدا ہوا اتارے، لوٹ کسوٹ سے خریدا ہوا اتارے، اور حلال مال کا بھلے تھوڑا ہو وہ پہنے۔ کھانا بدل دے، حرام کھانے کو چھوڑ دے، لذت کے کھانوں کو چھوڑ دے، خواہشات کے کھانوں کو چھوڑ دے، کفایت کے کھانے پر آئے گا تو توبہ اس کی قبول ہوگی۔ اور بستر چھوڑنے کا مطلب کہ وہ لہو اور لعب اور ساری رات سوتے رہنے والا جو بستر ہے وہ چھوڑے، اس کو چھوڑ کر مصلے پر آئے، اس کو چھوڑ کر مصلے پر آئے۔ اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا وہ جو لغویات اور فضولیات والے دوست تھے جن کے پاس بیٹھ کر گناہ کیا کرتا تھا، وہ سب کے سب دوستی چھوڑے اور نیک صحبت اختیار کرے۔ بدلنے کا مطلب یہ ہے، زندگی یوں بدلتے۔ یہاں تک فرمایا وہ ہاتھ بدل دے، ہاتھ، اور ہاتھ کیسے بدلے گا بھائی؟ فرمایا ہاتھ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے جو ظلم اور زیادتی کی ہے اس بدلے میں اتنی ان ہاتھوں سے نیکی کرے۔ یہ ہے ہاتھوں کا بدلنا، یہ ہے ہاتھوں کا بدلنا۔ اس طرح سے اپنی زندگی کو بدلے گا تو وہ شخص توبہ کرنے والا سمجھا جائے گا، وہ شخص توبہ کرنے والا سمجھا جائے۔ اس طرح سے توبہ کرنے والا آدمی اگر روزانہ 70 مرتبہ بھی گناہ کرتا ہے اور پھر 70 مرتبہ ایسی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ توبہ تو صحیح ہو۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی سے متعلق آتا ہے، ایک آدمی کو سنا استغفار کر رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ استغفار کر رہا ہوں، گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا بھائی تیرا استغفار ایک اور استغفار کا محتاج ہے۔ یہ تو جیسے استغفار کر رہا ہے نا، اس استغفار پر اور استغفار کرنا چاہیے۔ یہ کوئی استغفار ہے؟ تسبیح ہاتھ میں رکھی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ساتھ جناب گالیاں بھی دے رہا ہے، لغویات میں بھی لگا ہوا ہے، بےہودہ کام بھی کر رہا ہے، اور جناب یوں سمجھے کہ بد نظری بھی ہو رہی ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، چغل خوری بھی ہو رہی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو بتاؤ یہ استغفر اللہ ایک اور استغفر اللہ کا محتاج نہیں ہے؟ یہ کون سی استغفر اللہ؟ تو اس لیے ارشاد فرمایا استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے، استغفر اللہ وہ ہوتی ہے، استغفار اس کو کہیں گے کہ جس گناہ میں تم لگے ہوئے ہو وہ فوری چھوڑ دو۔ نمبر 2، اس پر ندامت ہو، شرمندگی اور افسوس ہو کہ یہ مجھ سے کیوں ہو گیا، اتنا افسوس ہو، اتنا افسوس ہو کہ وہ افسوس وہ بے قراری اس کو قرار نہ آنے دے، اس کو نیند نہ آئے کہ میرا مالک مجھ سے روٹھ گیا ہے، اللہ میرا ناراض ہے، میں کیسے سو رہا ہوں بستر پر۔ اس قدر بے قراری ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور آئندہ اس قسم کے گناہ کے قریب نہ جانے کا عزم مصمم پکا ارادہ کرے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں۔ اور چوتھا، پھر اس گناہ پر اس گناہ کی تلافی کرے، اگر حقوق العباد پامال ہوئے ان کی ادائیگی کی کوشش کرے، اللہ کے حق پامال ہوئے، نمازیں رہی ہیں ان کی ادائیگی کی قضا کی کوشش کرے۔ اگر یہ چیزیں توبہ کے اندر موجود ہیں تو فرمایا تمہاری توبہ توبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے معیار بتا دی ان لوگوں کی توبہ، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ کیا عجیب کلمات ہیں، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه۔ وہ 3 اشخاص غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، پکے مخلص صحابی تھے، مخلص صحابی تھے، حضرت کعب بن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم۔ آج کل جائیں گے نکلیں گے، اتنے دنوں میں اطلاع آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اب جو غم لگا مت پوچھیے، کیا غم لگا یا اللہ، اب کیسے منہ دکھائیں گے۔ اتنے روئے 50 دن روتے رہے۔
قرآن کہتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ جو 3 آدمی پیچھے رہ گئے تھے نا، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی اور ان کو اپنی جانوں سے نفرت ہونے لگ گئی تھی، اپنی ذات سے نفرت ہونے لگ گئی تھی. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب اللہ کے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے آپ علیہ السلام بھی نظر کرم نہیں فرماتے تھے، آپ بھی جی بھر کے نہیں دیکھتے تھے، آپ نے سب کو کہہ دیا کوئی بات چیت نہ کرے ان سے. ثم تاب علیہم، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا ہے. تو یہ توبہ اس طرح کی توبہ کرا کرو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی ایک بڑی خوبصورت مثال لکھی ہے. ایسی توبہ کرو، ایک آدمی شکار کے لیے نکلا اور اس نے کسی جھاڑیوں کے اندر کوئی جانور کوئی شے دیکھی تو اس نے تیر چلایا اور لگ گیا اسے، اور جب وہ پھڑپھڑانے لگا تو یہ دوڑا ہوا گیا کہ بھائی میرا کام ہو گیا، شکار ہو گیا. جا کے دیکھتا ہے تو اپنا بیٹا تھا اور اس کو تو لگ گئی اور اس کی جان نکل گئی. تو اب بتاؤ اس کو کتنی ندامت ہوگی کہ ہائے میں نے کیا کر دیا. فرمایا جس طرح سے اس کو ندامت ہے، اس سے زیادہ آدمی کو ندامت، شرمندگی، افسوس ہونا چاہیے گناہ پر. مجھ سے کیا ہو گیا، کیوں میں نے یہ گناہ کر لیا. سمجھے بھائی؟ تو یہ ہے اللہ اکبر. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسوں کے گناہوں کو اللہ پاک بدل دیتا ہے نیکیوں سے. وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا، اور وہ شخص جو توبہ کر لے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. فانہ یتوب الی اللہ، وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ اس کی رجوع کو قبول کرے گا. کتنی صفات ہو گئی تھی؟ 8 ہو گئی تھی نا. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر نے یہ 5 تھی. ولا يقتلون النفس 6 تھی. ولا يزنون 7 ہو گئی تھی. نمبر 8 والذین لا يشهدون الزور، 8ویں یہ ہے. فرمایا لا يشهدون الزور، جھوٹی مجالس میں نہیں شریک ہوتے. لا يشهدون الزور، بیہودہ مجلس میں نہیں جاتے، بری صحبت میں نہیں جاتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. شہادت زور، جھوٹی گواہی بدترین جرم ہے، بدترین جرم ہے جھوٹی گواہی دینا. اس لیے قرآن مجید میں ایک جگہ پر نہیں کئی مقام پر اس مضمون کو ذکر فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، صحیح گواہی دیا کرو چاہے اپنی ذات کے خلاف ہو. آج ہماری گواہیوں کا دار و مدار قرابت داری ہے. یہ میرا رشتہ دار ہے نا، اس لیے اس کے حق میں گواہی دینی ہی دینی ہے. یہ میرا دوست ہے، اس کے حق میں تو گواہی دینی ہی دینی ہے. یہ گواہی جھوٹی مت دو، مت جھوٹی گواہی دو. آپ کسی آدمی کے حق میں سفارش کرتے ہیں کہ ہاں یہ اس منصب کا اہل ہے، تو یہ گواہی آپ دے رہے ہیں. آپ سوچ سمجھ کے گواہی دو. جو آپ سفارش کرتے ہیں بھائی اس کا کام کر دو، یہ اس منصب کا اہل ہے، اس کو نوکری پر لگا دو، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفارش کر رہے ہیں. آپ ووٹ ڈال رہے ہیں، آپ گواہی دے رہے ہیں، آپ گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں یہ اس منصب کا اہل ہے. تو جھوٹی گواہی نہیں. جس منصب کا اہل اور حق دار نہ ہو اس کے حق میں آپ گواہی دے رہے ہیں. ووٹ ڈالنے کا مطلب آپ گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں یہ حقدار نہیں ہے، تو آپ نے اس کو حقدار قرار دیا. قوم کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، ضرورت کی بنیاد پر، کسی بھی وجہ سے ناجائز ہے یہ جھوٹی گواہی. اسی طرح سے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام فرما رہے تھے الا انبئکم باکبر الکبائر، بڑے گناہ بتاؤں؟ تو آپ نے بڑے گناہ بتانے شروع کیے. الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور اسی طرح سے جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی. پھر آپ نے فرمایا وہ شہادت الزور. جب شہادت الزور جھوٹی گواہی کی بات آئی تو آپ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور پھر اس جملے کو دہرانے لگے وہ شہادت الزور، شہادت الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی. اتنا بولے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ آپ خاموش ہو جائیں، اتنا بول رہے تھے.
مسلسل کہہ رہے وہ شہادت الزور، شہادت الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی. اتنا برا گناہ ہے آج جھوٹی گواہی. جعلی میڈیکل بنا لینا کسی کے لیے، ہاں بھائی یہ بیمار تھا، نہیں تھا بیمار تو آپ نے تو جھوٹی گواہی دی ہے نا. جعلی سرٹیفکیٹ بنا کر چھٹی اس کی کروا دی، رخصت لگوا دی، تو یہ کیا ہے؟ جھوٹی گواہی. تو یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یہ نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، لیکن جھوٹی گواہی دے رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو بھائی جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو. آپ سے کسی نے پوچھا یہ فلاں آپ کے پڑوس میں یہ آدمی رہتا ہے، اس کو آپ جانتے ہیں؟ جی جانتا ہوں. رشتے کے حوالے سے آپ سے کوئی مشورہ پوچھ رہا ہے کہ ان کا پیغام ہمارے گھر میں آیا، ہم بیٹی دینا چاہتے ہیں، کیسے ہیں یہ لوگ؟ جو صاف صاف آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ بتاؤ، صاف صاف، غلط بیانی نہ کرو، نہ اس کی رعایت رکھو نہ اس کی رعایت رکھو. آپ کوئی اچھا خیال رکھتے ہیں اس کے بارے میں تو آپ کو میرے خیال کے مطابق یہ ایسا ایسا ہے، اچھا ہے میرے خیال کے مطابق. یہ تو حدیث میں بھی صراحتاً آیا کہ آپ کسی کے بارے میں یہ تبصرہ جو قائم کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہے ویسا ہے، نہیں نہیں، یوں کہا کرو میرا خیال یہ ہے، خیال یہ ہے. حتمی فیصلہ نہ لگاؤ، حتمی فیصلہ نہ کیا کرو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے کسی کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ کوئی معاملہ تیرا ہوا ہے؟ کہا نہیں معاملہ تو کوئی نہیں ہوا. کہا کبھی سفر کیا ہے اس کے ساتھ؟ کہا سفر بھی نہیں کیا. پھر تم کیسے گواہی دے رہے ہو اس کے حق میں؟ تو یہ گواہی کوئی ہلکا عمل نہیں ہے. اس لیے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، جو شہادت جھوٹی شہادت نہیں دیتے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 8. نمبر 9، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. کسی گناہ کی مجلس کے پاس سے گزر ہو تو شریک نہیں ہوتے. بات سمجھے بھائی؟ گناہ کی مجلس میں شادی، گناہ ہو رہا ہے، وہاں ڈھول ڈھمکا لگا ہوا ہے، یہ بھی جا رہا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا پر عمل نہیں کیا اس نے. سمجھے بھائی؟ مخلوط نظام ہے مردوں اور عورتوں کا ایک جگہ پر، بے پردگی ہے، اس موقع پر یہ جا رہا ہے یا جا رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا پر عمل نہیں ہو رہا. لغویات کے پاس سے عزت اور شرافت کے ساتھ نہیں گزرتے. آپ جاؤ، آپ نے دیکھا اگر وہاں گناہ کا ارتکاب ہے تو واپس آ جاؤ بھائی، واپس آ جاؤ بھائی. ہماری آپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے، لیکن اس گناہ والی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتا ہوں. یہ کرو. اس نافرمانی والی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتا ہوں، اٹھ کے آ جاؤ. کتنے ہو گئے تھے؟ 9. نمبر 10، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. فرمایا کہ اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائے، ذکروا بآیات ربہم، انہیں نصیحت کی جائے اللہ کی آیات کی، تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ نہیں گر پڑتے ان کے اوپر بہرے اور اندھے ہو کر. معنی یہ کہ اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتے، تدبر کرتے. یہ نشانی یہ کہ اللہ کی آیات میں کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے. تو قرآن پڑھتے وقت تدبر کیا کرو، غور و فکر کیا کرو. اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، یہ مجھے کیا کہہ رہا، یہ مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. تلاوت کے دوران سوچا کرو، جتنا ترجمہ آپ نے پڑھ لیا اس کی تلاوت پڑھ کرتے وقت آرام آرام سے اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھا کرو. کتنی ہو گئی؟ نمبر 11، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا. یہ آخری بڑی اہم خوبی ہے، بڑی خوب خوبی ہے. کیا پوچھتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا. نمبر 11 یہ ہے والذین یقولون، جو یوں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا، ہب عطا کر دیجئے ہمیں، ہمارے لیے ہماری ازواج کو بنا دیجئے، وذریاتنا، اور ہماری اولادوں کو بھی کر دیجئے، بنا دیجئے. کیا چیز؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. ہماری اولادوں کو اور ہماری گھر والیوں کو کیا بنا دے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج عربی زبان میں دونوں کو کہتے ہیں، بیوی کو بھی شوہر کو بھی. سمجھے بھائی؟ زوجہ فلاں، زوجہ، تو اس کے آخر میں جو یہ ہا لگتی ہے نا، یہ مؤنث کی طرف اشارہ ہے. زوج مذکر کو بولتے ہیں، مرد. زوج،
زوج اصل میں جوڑے کو کہا جاتا ہے. تو بیوی بھی یہ دعا کرے، مرد بھی یہ دعا کرے، عورت بھی یہ دعا کرے، مرد بھی یہ دعا کرے. تو اگر مرد یہ دعا کرتا ہے تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور اسی طرح سے اگر عورت دعا کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا اے اللہ میرے شوہر کو اور میری اولادوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور یاد رکھیے گا آنکھوں کی ٹھنڈک کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ کی ٹھنڈک کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا جب بھی آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور بیوی کو دیکھا وہ کسی نیک عمل میں لگا ہوا ہو، لگی ہوئی ہو، ایسے نیک عمل میں کہ جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، قرار آ جائے، مزہ آ جائے، کیسے نیک عمل میں لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ، رشک آئے، اس کی عبادت کو دیکھ کر رشک آئے. پتہ یہ چلا کہ عبادت کو دیکھ کر رشک آنا چاہیے نا. یہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو وہ مصلی پہ ہی کھڑی ہوتی ہے. ارے اللہ کے بندے، اچھی بات ہے نا، اچھی بات ہے، کہاں کھڑی ہو؟ اچھی بات ہے مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے، سعادت کی بات نہیں ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ فرض نماز کے علاوہ نوافل نماز میں عورت کو مرد کے مزاج کا خیال رکھنا چاہیے، نفلی روزوں میں خیال رکھنا چاہیے. اگر یہ وقت اس کے آنے کا ہے تو نفل نماز کو موقوف کر دے اور اس وقت میں اس کے لیے استقبال کرے. یہ اس کے لیے اعزاز، بڑے اجر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے. پھر وہ گھر میں داخل ہو جائے، اس کی ضروریات کو پورا کرے، کھانے پینے کی ساری ضروریات دے کر، اس کے بعد اس کی اجازت لے کر میں تھوڑی سی تلاوت کر لوں. ٹھیک ہے جی، تلاوت کر لوں. اس لیے کہ اس کا گھر میں اپنے شوہر کو وقت دینا یہ بھی اس کی عبادت ہے، اور شوہر کا اپنی بیوی کو وقت دینا یہ بھی اس کی عبادت ہے. اس لیے اس جگہ پر خیال رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن شریعت نے پابند کیا ہے نوافل میں، نفل نماز میں، اور اسی طرح سے نفلی روزے میں، اعتکاف میں پابند کیا شریعت نے بیوی کو کہ وہ شوہر سے اجازت لے کر نفلی عمل کرے. لیکن مرد کو یہ پابند نہیں کیا گیا ہے کہ وہ نفلی عبادت میں اپنی بیوی سے پوچھے گا، وہ نہیں پوچھے گا. تو اس سے پتہ چلا الرجال قوامون علی النساء، مرد اور عورت دونوں کے دونوں یہ شریکہ حیات ہیں، ایک دوسرے کے لیے شریک حیات ہیں، لیکن مرد کو اللہ نے اختیار زیادہ دیا ہے. اس لیے اختیار زیادہ دیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی عقل میں کمال رکھا ہے، اللہ نے اس کو حوصلہ عطا فرمایا، پھر یہ مال کما کر لاتا ہے. ان تمام باتوں کا حق یہ ہے کہ اس کو اختیار زیادہ دیا جائے. یعنی دونوں ایک ساتھ چلیں گے، زندگی ایک ساتھ گزاریں گے. عورت بحیثیت مشیر کے شوہر کے ساتھ وقت گزارے گی، بحیثیت مشیر کے، اور دونوں ساتھ چلتے رہیں گے. ہاں جہاں آرام تعارض اور تضاد اور ٹکراؤ آ جائے گا تو شوہر کی رائے کو وزن دیا جائے گا، اس کو اہمیت دی جائے گی، اور اس پر عورت کو قطعاً ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں میری بات کو کیوں نہیں مانا گیا، تو نے اپنی بات کو کیوں منوایا. ہمیشہ آپ ہی اپنی بات کو منواتے ہیں، ہمیشہ بھائی 10 تو تمہاری بھی مانی جاتی ہوں گی. لیکن جب ٹکراؤ آئے گا تو ٹکراؤ کے موقع پر طے شدہ بات ہے، مرد کی بات کو شریعت نے وزن دیا ہے، تو پھر آپ کیوں کہتی ہو کہ ہر وقت تمہاری بات ہی مانی جاتی ہے؟ بھائی ٹکراؤ جب نہیں تھا تو وہ تو تمہیں نظر ہی نہیں آئی کچھ بھی. سمجھے بھائی؟ 1 مہینے کے اندر جناب آپس میں مشاورتیں ہوئی ہیں، مثال کے طور پر 10 مشورے ہوئے، ان 10 میں سے 9 میں اتفاق تھا، 1 میں ٹکراؤ آ گیا، تو وہ ہاں مرد کی بات کو وزن دیا جائے گا. پھر اگلے مہینے پھر اسی طرح سے 1 بات میں ٹکراؤ ہو گیا، مرد کی بات کو تو یہ کہے گی ہمیشہ یہی ہوا. تو اس کو تھوڑا سا اپنی فطرت کو بھی سمجھنا چاہیے نا. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی فطرت بھی بتائی ہے، سمجھائی ہے، اور یہ مردوں کو بہت بڑا سبق دیا ہے. فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی ساری زندگی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا رہے، ایک مرتبہ ایسا ہو گیا، ساری زندگی میں ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ آپ کی طرف سے کوئی کمی ہو گئی، تو یہ بول اٹھے گی کہ اس گھر میں نے کبھی خیر دیکھی نہیں ہے. یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں، یہ اس کی فطرت ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ میں تو سچی کہہ رہا ہوں، جب یہ بات اگر عورت کے منہ سے آپ سنو تو آپ کو یہ کہنا چاہیے اے اللہ کے رسول، اے اللہ تیرے نبی نے سچ فرمایا، سچ فرمایا، سچ فرمایا، میرا اس پہ ایمان ہے. اور پھر آدمی کو غصہ نہیں ہونا چاہیے، ادھر سے سچ فرمایا ادھر سے جناب لگا بھی دے ساتھ اس کو چڑھانے کے لیے. اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، یہ غلط بات ہے بھائی، یہ تو غلط بات ہے. اس موقع پر اگر وہ غصے میں آ کے کوئی جملہ بول دے، کوئی گستاخی کے جملہ کر بیٹھے، تو پھر اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو غصہ آیا ہوا تو پھر نہ بولو.
دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یار اللہ کے نبی نے یہ بات کہی، دیکھو کتنی سچ بات ہے، کتنی درست بات ہے۔ تو یہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو پن کرنے کے لیے، اس کو ستانے کے لیے، اس کو اس کا دل دکھانے کے لیے کہے گا کہ اللہ کے نبی نے سچ کہا، سچ کہا، سچ کہا، تو اس کو تو غصہ آئے گا۔ تو مزاجوں کا خیال رکھا کرو، شوہر کو عورت کے مزاج کا، عورت کو شوہر کے مزاج کا خیال رکھنا چاہیے، بیویوں کے مزاجوں کا بھی خیال رکھو، فطرت کا خیال رکھو۔ جو چیز اس کی فطرت میں ہے اس کے ساتھ نہ چھیڑو، فطرت ہے اس کی، اس فطرت میں اگر وہ کبھی غصے ہو گئی ہے تو آپ سمجھو یہ اس کی فطرت ہے، اس کو غصہ آئے گا، یہ فطرت ہے۔ غارت امکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ کی ماں کو غیرت آ گئی، آپ کی ماں کو غیرت آ گئی، آپ کی ماں کو غیرت آ گئی۔ یہ فطرت تھی نا کہ ایک زوجہ محترمہ کے یہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اور دوسری زوجہ محترمہ کے گھر سے کوئی چیز آ گئی کھانے کے لیے، تو اب انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا دن تھا، وہاں سے کیوں چیز آئی؟ تو فطرت ہے یہ۔ تو وہ جو خادمہ تھی آنے والی، اس کے ہاتھ پر انہوں نے ہاتھ مارا کہ وہ برتن گر گیا، ٹوٹ گیا۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر سے، جس گھر کے اندر آپ رکے ہوئے تھے، اس گھر سے آپ نے صحیح سالم برتن اٹھایا اور ان کے گھر میں بھجوایا، اور آپ مسکراتے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ یہ کیوں ہے ایسے؟ یہ سمجھایا ہے سبق، یہ حقوق سمجھائے کہ یہ فطرت کا معاملہ ہے، لہذا اس میں ہمیں چھیڑنا نہیں چاہیے۔ ہے یہ تو نہیں کہا تم جلتی ہو، تم کیوں جل رہی ہو، نہیں بھائی، یہ فطرت ہے۔ عورت اپنی محبت میں کسی دوسرے کو نہیں برداشت کرتی، بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اسی طرح سے اگر مرد کو کوئی تحفہ مل گیا ہے، بہن کی طرف سے مل گیا ہے، ماں کی طرف سے مل گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناگواری گزرے گی بیوی پر، تو بھائی ضروری ہے بتلانا، خیال رکھ لو۔ تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی جو خوبصورت تعلیمات ہیں وہ بڑی اہم تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو مقدم رکھو اور اپنی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو سامنے لاؤ۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی؟ تو اس طرح سے یہ دعائیں کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور فرمایا وہ لوگ جو کہتے ہیں اے اللہ ھب لنا من ازواجنا، اے اللہ بنا دے ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ متقیوں کا امام بنا دے ہمیں، سبحان اللہ، متقیوں کا امام بنا دے۔ چند ڈاکو جمع ہو گئے، ایک کو اپنا سردار بنائیں گے تو کس کو بنائیں گے؟ بڑے ڈاکو کو نا، ظاہر ہے بڑے ڈاکو کو ہی سردار بنائیں گے، تو چند متقی اگر جمع ہو جائیں وہ اپنا بڑا کس کو بنائیں گے؟ بڑے متقی کو۔ تو پھر پتہ نہیں آدمی کو آج ہمارے معاشرے میں امام مسجد بننے سے، عالم بننے سے کیوں شرم آتی ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، نیکوکاروں کا ہمیں پیشوا بنا دے، مقتدا بنا دے، رہنما بنا دے۔ یہ لوگ دعائیں کرتے ہیں، کون؟ عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ تو یہ 11 صفات ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ 11 صفات، یہ آیات آئینے کی طرح ہے، ان آیات کے سامنے اپنے آپ کو رکھو اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، پرکھو کہ یہ صفات میرے اندر پائی جا رہی ہیں کہ نہیں آئی۔ اگر یہ صفات ساری موجود ہیں تو پھر میرا شمار بھی عباد الرحمن میں ہے، رحمان کے خاص بندوں میں پھر میرا بھی شمار ہوگا۔ اور پھر ان کا اعزاز اور عزت کیا ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو عطا کیا جائے گا الغرفۃ، بڑے بلند و بالا خانے اور محلات جنت کے، بما صبروا، بس سبب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا، دین پر استقامت اختیار کی، بیویوں کی کڑوی باتوں کو سنا، بیویوں نے شوہروں کی باتوں کو سنا، اور اسی طرح سے صبر کیا، زنا سے اپنے آپ کو روکا، قتل سے اپنے آپ کو روکا، شرک سے اپنے آپ کو روکا، دیگر جرائم سے اپنے آپ کو روکا، صبر کرتے رہے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور تلقین کیا جائے گا اور پیش کیا جائے گا ان کے سامنے تحیتاً،
زندگی کی دعا اللہ آپ کو سلامت رکھے، سلامتی کی دعائیں، سلامتی کی دعائیں، زندگی کی دعائیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی نعمت میں رہیں گے۔ جنت میں جانے کے بعد یہ قلق رہ جائے گا کہ یہ نعمت چھنے گی تو نہیں، کہا نہیں نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ۔ حسنت مستقرا و مقاما، وہاں پر پیچھے کیا تھا؟ جہنم، ساعت مستقرا و مقاما، بدترین ٹھکانہ، بدترین رہنے کی جگہ۔ یہ فرمایا سب سے بہترین خوبصورت رہنے کی جگہ اور ٹھکانہ۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، فرمایا تمہارے پروردگار کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ما یعبأ بکم ربی، نہیں پرواہ کرتا میرا رب تمہاری، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہو، اگر تمہاری پکارے نہ ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ ہو تو اللہ پاک تمہیں عذاب دے دیتا۔ لیکن جب تم دعائیں مانگتے ہو نا اللہ پاک سے، اتنی دعائیں مانگتے ہو، وہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے، تم سمجھتے ہو دعا قبول نہیں ہوئی ہے، جبکہ اس دعا کے بدلے میں اللہ پاک نے عذاب ٹال دیا آپ کے اوپر سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میری دعا قبول ہوتی ہی نہیں ہے، بھائی ادھر سے گناہ اتنے کیے ہیں، ان گناہوں کے نتیجے میں اتنے عذاب متوجہ تھے، اتنے عذاب متوجہ تھے۔ اب 1 مہینے سے ایک چیز مانگ رہا ہے آدمی، 2 مہینے سے مانگ رہا ہے، سال سے مانگ رہا ہے، نہیں ملی نہیں ملی، تو اس دعا کے بدلے میں کیا ہو گیا؟ وہ عذاب ٹل گئے۔ اس لیے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دیجئے نہیں پرواہ کرتا تمہارا پروردگار ہے، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو تمہیں عذاب دے دیتا۔ یہ نتیجہ یہاں پر ذکر ہے، ذکر نہیں ہے، اس کو محذوف نکالیں گے، لعذبکم، تو تمہیں عذاب دے دیتا۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تو سن لو تم جب جھٹلاتے ہو اللہ کی باتوں کو، فسوف یکون لزاما، تو اس جھٹلانے کی سزا تم پاؤ گے، اس جھٹلانے کی سزا تمہیں ملے گی، دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی صورت انشاءاللہ اگلی نشست سے ہم شروع کریں گے، تو بس محنت کی بات ہے۔ یہ آیات بہت خوبصورت جو ہے آئینہ ہیں ہمارے لیے، ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں اور یہ اپنے گھروں میں یہ 11 باتیں دیکھیں، بچوں میں اور بیویوں میں اور اسی طرح سے ماؤں بہنوں میں، سب میں یہ 11 باتیں کس میں کتنی کتنی باتیں پائی جا رہی ہیں، ان کو لکھو، اپنے پاس محفوظ کرو اور زندگی ان آیات کے مطابق لانے کی کوشش کرو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم حبب لنا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اللہم کرہ لنا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔